اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب فضائل القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور باب ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 316 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا جرير عن قابوس بن ابي ذئبان عن ابيه عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال. ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے روایت کی جریر سے، جریر نے روایت کی قابوس ابن ابو ذئبان سے، یہ اپنے والد یعنی ابو ذئبان سے، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں. قال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب. وہ شخص جس کے پیٹ میں یعنی دل میں کچھ بھی قرآن نہیں، وہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود الحفری وابو نعیم عن سفیان عن عاصم بن ابی النجود عن زر عن عبداللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی ابو داود الحفری سے اور ابو نعیم سے. یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں سفیان سے. سفیان نے روایت کی عاصم ابن ابو النجود سے، انہوں نے روایت کی زر سے، زر نے روایت کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قال کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یقال یعنی لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. صاحب قرآن سے جنت میں کہا جائے گا پڑھ اور چڑھ، اور آہستہ آہستہ پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹہر ٹہر کر پڑھتا تھا، آہستہ آہستہ پڑھتا تھا. فإن منزلتك عند آخر آیۃ تقرأ بها، پس بے شک تیرا مقام اس آخری آیت کے پاس ہے جس کو تو پڑھے گا. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن سفیان عن عاصم بهذا الاسناد نحوه. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی عبد الرحمن بن مہدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے عاصم سے، اسی سند کے ساتھ اسی طرح. جی عزیز طلباء کرام، پہلی روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دل، یہاں جوف کا ذکر ہے، مراد اس سے دل ہے، کیونکہ دل وہ پیٹ کے اندر ہی ہوتا ہے، سینے کے اندر ہی ہوتا ہے، بدن کے اندر ہوتا ہے، کہ جس کے دل میں قرآن کریم کا کچھ بھی حصہ نہ ہو تو وہ ایک اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے، ایک ویران گھر کی طرح ہے. ظاہر سی بات ہے، اب وہ دل کس کام کا کہ جس میں اللہ کا کلام نہ ہو، اللہ کی یاد نہ ہو، تو پھر وہ یہی بیابانوں کی طرح
اور اجڑے ہوئے مکانوں کی طرح ایک ویران کنڈر ہے جس پر دوسرے چیزیں دوسرے مخلوق قبضہ کر لیتی ہے اور اسے اپنے اثر میں لے لیتی ہے۔ دوسری روایت میں صاحب قرآن کی فضیلت بیان ہوئی، اس کا مقام بیان ہوا کہ قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا کہ قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور آہستہ آہستہ پڑھ۔ اقرأ ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح دنیا میں آہستہ آہستہ پڑھتا تھا، ٹہر ٹہر کر پڑھتا تھا، تو اب بھی اسی طرح پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر اوپر چڑھتا جا، تو تیرا مقام اس آخری آیت کے پاس ہے جس کو تو پڑھے گا، یعنی جہاں پر آپ نے آخری آیت پڑھی وہی پر آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، تو اس روایت سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم پڑھنے والا برابر جنت کے درجات میں چڑھتا رہے گا۔ دوسرا یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت یہ فرفر اور اس تیزی کے ساتھ کہ انسان کو بولتے ہوئے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو الفاظ کی، اور اسی طرح سننے والے کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو، تو اس طرح قرآن کی نہ تلاوت کرنی چاہیے اور نہ یہ جائز ہے۔ عزیز طلباء کرام، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ یعنی خوب ٹہر ٹہر کر آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ انسان کو آخرت میں بھی یہی کہا جائے گا کہ جس طرح دنیا میں ٹہر ٹہر کر پڑھتا تھا تو اسی طرح ٹہر ٹہر کر پڑھ اور اوپر چڑھتا جا، جنت کے درجوں میں اوپر ترقی کرتا جا۔ تو اب اگر جلدی جلدی پڑھے گا تو جنت کے کم درجے حاصل کرے گا، اور اگر آہستہ آہستہ پڑھے گا تو بہت ہی اونچا مقام اس کو نصیب ہوگا۔ تو جنت کے بلند سے بلند درجات حاصل کرنے کے لیے اس کا آہستہ آہستہ ٹہر ٹہر کر پڑھنا یہ ضروری ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف، اگلے باب کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا عبد الوهاب الوراق البغدادي قال حدثنا عبد المجيد ابن عبد العزيز عن ابن جريج عن المطلب ابن عبد الله ابن حنطب عن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی عبد الوہاب الوراق البغدادی نے، انہوں نے عبد المجید ابن عبد العزیز سے، انہوں نے ابن جریج سے، اور انہوں نے مطلب ابن عبداللہ ابن حنطب سے، انہوں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرضت علی اجور امتی حتی القضاۃ یخرجها الرجل من المسجد، میرے سامنے میری امت کا ثواب پیش کیا گیا، یہاں تک کہ وہ تنکا بھی پیش کیا گیا جس کو آدمی مسجد سے نکالتا ہے، اٹھاتا ہے۔ وعرضت علی ذنوب امتی فلم ار ذنبا اعظم من سورت من القرآن او آیت اوتیہا رجل ثم نسیہا، پھر میرے سامنے میری امت کے گناہ پیش کیے گئے، پس میں نے کوئی گناہ اس سے بڑا نہیں دیکھا کہ کوئی شخص قرآن کریم کی کوئی صورت یا اس کو کوئی آیت دیا گیا ہو، یعنی کوئی آیت اس نے یاد کی تھی یا صورت یاد کی تھی، ثم نسیہا، اور پھر وہ اس کو بھول جائے۔ اس کے بارے میں جتنی سزا ہے، جتنا گناہ ہے، اس سے میں نے بڑا گناہ اس میں نہیں دیکھا۔ ھذا حدیث غریب لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ، یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف اسی طریق سے۔ وذاکرت بہ محمد بن اسماعیل فلم یعرفہ واستغربہ، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ اس حدیث کا مذاکرہ کیا تو امام بخاری کو یہ حدیث معلوم ہی نہیں تھی اور انہوں نے اس حدیث کو بہت ہی اوپرا سمجھا۔ قال محمد، امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا، ولا اعرف للمطلب
ابن عبداللہ ابن حنطب سماعا من احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا قوله حدثنی من شہد خطبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں مطلب ابن عبداللہ ابن حنطب سے اس کا سماع کسی بھی صحابی سے میں نہیں جانتا، یعنی یہ ثابت نہیں ہے، ہاں مگر ان کا صرف ایک قول یہ ثابت ہے کہ انہوں نے کہا، یعنی مطلب نے کہا کہ مجھے روایت کی اس نے جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ یا تقریر یا بیان سنا ہے، یہ قول ان کا ثابت ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے عزیز طلباء کرام کہ مطلب کا ٹھیک ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی سماع ثابت نہیں ہے، لیکن اس قول کو اگر صحیح مان لیا جائے جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا تو پھر یقینی طور پر یہ کسی صحابی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ وسمعت عبداللہ ابن عبد الرحمن یقول، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عبد الرحمن، اس سے مراد امام دارمی رحمہ اللہ ہے، انہوں نے فرمایا لا نعرف للمطلب سماعا من احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عبداللہ وانکر علی بن المدینی ان یکون المطلب سمع من انس، ہم مطلب کے لیے صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی سماع کے بارے میں نہیں جانتے، جبکہ عبداللہ دارمی رحمہ اللہ فرماتے کہ علی بن المدینی اس بات کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ مطلب نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سماع کیا ہے، یعنی گویا کہ علی بن المدینی رحمہ اللہ کے نزدیک مطلب کی سماع انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، قرآن کریم کو یاد کرنا اور پھر یاد کر کے اس کو بھول جانا ایک بہت ہی بڑا جرم ہے۔ اس روایت میں ہم نے دو طرح کی باتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی۔ پہلی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے امت کے اجور و ثواب کو پیش کیا گیا تو اس میں وہ ثواب بھی موجود تھا کہ کوئی شخص مسجد سے کوئی تنکا اٹھائے اور اس کو باہر پھینکے، یعنی یہ بھی کار ثواب ہے اور وہ بھی اس میں شامل تھا۔ اور جو گناہ پیش کیے گئے تو اس میں سب سے بڑا گناہ یہی تھا جو میں نے عرض کیا کہ کوئی شخص کوئی آیت کوئی سورت یہ یاد کرے اور پھر اس کو بھول جائے، اور بھول جائے تو بھول جائے لیکن قرآن کریم میں بھی پڑھنا اس کو نصیب نہ ہو تو یہ اس کے لیے سخت ترین سزا ہے، اور حقیقت میں یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ پھر آخر میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس سند کے حال کو بیان کیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے جو یہاں پر ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس روایت کا تذکرہ امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے کیا تو امام بخاری کو تو پہلے یہ حدیث معلوم ہی نہیں تھی اور انہوں نے اس کو بہت عجیب ہی جانا، اوپرا سمجھا، اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ بھائی مطلب کا سماع کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں، تو لہٰذا جو روایت وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سند سے کرتے ہیں ان کے حوالے سے کرتے ہیں تو یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صرف ان کا یہ قول جو یہاں پر ذکر کیا حدثنی من شہد خطبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قول ان کا ثابت ہے، تو پھر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فی الجملہ یہ کسی صحابی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن وہ صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے۔ اور یہی بات عبداللہ دارمی رحمہ اللہ نے بھی فرمائی ہے کہ مطلب کی سماع کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے علی بن المدینی کا قول بھی ذکر کیا کہ وہ مطلب کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سماع کا انکار کرتے تھے، یعنی ان کے نزدیک مطلب کی سماع انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہی نہیں ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا، انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔